لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. کھانے کے متعلق عام آداب. نمبر 1، حلال غذا کھانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. سورة المؤمنون آیت نمبر 51. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، اے پیغمبرو، پاکیزہ حلال چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو. نمبر 2، تقویت علی العبادت، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کی بجا آوری کی نیت سے کھانا کھانا. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، اے پیغمبرو، پاکیزہ حلال چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو. سورة المؤمنون. نمبر 3، کھانے پینے میں فضول خرچی نہ کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. سورة الاعراف آیت نمبر 31. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ پیو اور صدقہ کرو اور کپڑے پہنو جب تک کہ اس کے ساتھ اسراف اور تکبر نہ ملے. نمبر 4، پیٹ بھرا ہوا ہونے کی حالت میں نہ کھانا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دسترخوان پر بیٹھنے سے منع فرمایا جہاں شراب پی جا رہی ہو، اور بھرے پیٹ کھانے سے بھی منع فرمایا. ابو داؤد شریف کتاب الاطعمہ. نمبر 5، پیٹ بھر کر نہ کھانا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 16 سال میں صرف ایک مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور اس کو بھی قے کر کے نکال دیا، اس لیے کہ پیٹ بھر کر کھانا بدن کو بوجھل کر دیتا ہے، دل کو سخت کر دیتا ہے، عقل کو ختم کر دیتا ہے، نیند کو کھینچ لاتا ہے اور عبادت میں سستی پیدا کرتا ہے. سیر اعلام النبلہ. نمبر 6، راستے میں نہ کھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بازار میں کھانا بے حیائی اور کمینہ پن ہے. مجموع الزوائد کتاب الاطعمہ. نمبر 7، نماز سے پہلے کچی پیاز، لہسن وغیرہ بدبودار چیز نہ کھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے تو وہ ہم سے، یا فرمایا ہماری مسجد سے دور رہے اور اپنے گھر بیٹھا رہے. بخاری شریف کتاب الاذان. نمبر 8، جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد کھانا اور قیلولہ کرنا. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم جمعے کے بعد کھاتے اور قیلولہ کرتے. بخاری شریف کتاب الاستئذان. نمبر 9، شام یعنی رات کا کھانا ترک نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام کو کھاؤ چاہے ایک مٹھی ردی کھجوریں ہوں، اس لیے کہ شام کو نہ کھانا بڑھاپے کا سبب ہے. ترمذی شریف ابواب الاطعمہ. نمبر 10، سونے چاندی کے برتن میں نہ کھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونے چاندی کے برتن میں نہ پیو اور نہ سونے چاندی کی تشتریوں میں کھانا کھاؤ. بخاری شریف کتاب الاطعمہ. نمبر 11، ایک ساتھ مل کر کھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل کر کھانا کھاؤ اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، کھانے میں برکت ہوگی. ابو داؤد شریف کتاب الاطعمہ.